السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوب کرۂ ارض کا ایک نمونہ ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ زمین کی شکل کی نمائندگی ہو جائے۔ اس گلوب پر مختلف لکیریں کھینچی گئی ہیں جو اس گلوب کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی لکیریں کرۂ ارض پر بھی فرض کی گئی ہے اور اسی کی بنیاد پر مختلف علاقوں اور ملکوں کی تعیین کی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ زمین، اس کو انگریزی میں ارتھ کہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد گھومنے والا تیسرا سیارہ ہے۔ پورے نظام شمسی میں زمین واحد سیارہ ہے جس پر زندگی اپنے رنگینیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ سورج سے تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور سورج کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہوئی 8 منٹ اور 24 سیکنڈ کے بعد زمین پر پہنچتی ہے۔ زمین کے بارے میں عام خیال ہے کہ یہ بالکل گول کرہ ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ کرۂ ارض قطبین میں تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گولائی میں قلیل سی فرق ہے، تو اس کو کرہ نما اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کرہ نما ہے، کرہ نہیں ہے۔ زمین کے بارے میں بہت سے معلومات مختلف علوم و فنون میں مدون ہیں، مگر ہم یہاں صرف وہ ضروری معلومات ذکر کریں گے جن کا فلکیات کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ حرکات زمین۔ زمین بیک وقت کئی حرکتوں سے متحرک ہے، جن میں سے 2 حرکتیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، محوری حرکت۔ اس کو یومیہ گردش بھی کہا جاتا ہے۔ زمین کی یہ حرکت اپنے محور کے گرد 17 میل فی منٹ کی رفتار سے مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ یہ پورا دورہ تقریباً 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ دوسری حرکت، اس کو سالانہ گردش بھی کہا جاتا ہے۔ اس حرکت میں زمین سورج کے گرد ایک خاص مدار یعنی راستے پر 18 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ یہ چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے۔ اس مدت کو ایک شمسی سال کہا جاتا ہے اور یہ 6 گھنٹے 4 سال کے بعد 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، اس لیے ہر چوتھا شمسی سال 366 دنوں کا ہوتا ہے اور یہ ایک دن فروری کے مہینہ میں زائد کی جاتی ہے۔ اس سال کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔ مدار ارض۔ زمین اور سورج، اسی طرح دوسرے سیارات وغیرہ خلا میں موجود ہے اور کرۂ سماوی ان سے بہت دور ہے۔ اس خلا میں زمین سورج کے گرد ایک مخصوص راستے پر گردش کرتی رہتی ہے۔ اسی مخصوص راستے کو مدار ارض کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً زمین سورج کے گرد گردش کرتی رہتی ہے، لیکن بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ جیسے سورج زمین کے گرد گردش چکر لگا رہا ہے۔ پھر سورج کی اس راستے کو مدار شمس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص تیز رفتار گاڑی میں سوار ہو تو اسے قریب کی چیزیں مثلاً درخت وغیرہ دوسری جانب چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ بندہ خود آگے جا رہا ہے، درخت کہیں نہیں جا رہی۔ دائرۃ البروج۔ زمین جس فضائی راستے میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی محاذات میں آسمان پر بننے والے دائرے کو دائرۃ البروج کہا جاتا ہے۔ اس دائرۃ البروج کا ایک فرضی تصویر آپ کو نظر آ رہا ہے۔
اسی کو منطقۃ البروج بھی کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر مختلف حصوں کی شناخت اور پیمائش کے لیے مختلف خطوط فرض کی گئی ہے۔ ان خطوط میں پہلا خط خط استوا ہے۔ خط استوا، ان میں ایک خط خط استوا ہے۔ یہ زمین کے عین وسط میں موجود وہ فرضی دائرہ عظیمہ ہے جو زمین کو شمالاً جنوباً دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے کہ اس دائرے کی جگہ اگر کرۂ زمین کاٹا جائے تو بالکل دو برابر حصے حاصل ہوں گے، ایک کو طرف شمالی اور دوسرے کو طرف جنوبی کہا جاتا ہے۔ پھر اس خط استوا سے قطب شمالی تک 90 دوائر صغیرہ فرض کیے گئے ہیں جو سب ایک دوسرے کے محاذات میں بنتے ہیں۔ ان کو خط عرض البلد یعنی خطوط عرض البلد یا دوائر عرض البلد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح استوا سے قطب جنوبی تک بھی 90 دوائر فرض کی گئی ہے۔ ان کو خطوط یا دوائر عرض البلد جنوبی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کریں گے کہ یہ کس بنیاد پر فرض کیے گئے ہیں، کس قانون کے تحت یہ کھینچے گئے ہیں۔ خط سرطان، خط استوا سے 23 درجے اور 27 دقیقے یا 23.45 درجے کے فاصلے پر شمال کی طرف واقع خط عرض البلد کو خط سرطان کہا جاتا ہے، یا اس کو دائرہ خط سرطان بھی کہتے ہیں۔ خط سرطان بھی خط استوا کا ایک متوازی خط ہے، بلکہ تمام خطوط عرض البلد جیسا پہلے بھی بتایا خط استوا کے بالکل متوازی خطوط ہے۔ خط سرطان آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے، جو نشان میں نے اس کو کیا یہی ہے۔ خط جدی، خط سرطان کے بالکل مخالف جانب خط استوا سے 23.45 درجے پر جنوب کی طرف واقع دائرہ صغیرہ کو دائرہ خط جدی یا صرف خط جدی کہا جاتا ہے، جو آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ دائرہ قطبیہ شمالیہ، خط استوا سے 66.55 درجے کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع دائرہ صغیرہ کو دائرہ قطبیہ شمالیہ کہا جاتا ہے۔ دائرہ قطبیہ جنوبیہ، دائرہ قطبیہ شمالیہ کے بالکل مخالف جانب یعنی قطب جنوبی کی طرف خط استوا سے 66 درجے اور 33 دقیقے جو اشاریہ نظام میں 66.55 درجے بنتے ہیں کے دائرہ کو دائرہ قطبیہ جنوبیہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 دوائر کی وجہ سے کرۂ ارض پر 5 مناطقہ وجود میں آتے ہیں، یعنی کرۂ ارض ان کی وجہ سے 5 منطقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ المنطقۃ الحارۃ، منطقہ حارہ، خط استوا کے دونوں جانب 23.45 ڈگری تک کے علاقے کو منطقہ حارہ کہا جاتا ہے، یعنی خط سرطان سے لے کر خط جدی تک جو علاقہ ہے اس سب کو منطقہ حارہ کہا جاتا ہے۔ حارہ اس کو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ پورا سال اس کے اوپر سورج گھومتا ہے تو اس پر سیدھے شعاعیں چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے یہ علاقے دوسرے علاقوں کی بنسبت گرم ہوتے ہیں۔ کسی علاقے کے گرم ہونے کے اور بھی اسباب ہے، جیسے جس علاقے سے تیل نکالا جاتا ہے وغیرہ، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس پر سورج کی شعاعیں بالکل سیدھ میں پڑتے ہیں۔ یہاں کے ممالک جتنے ہیں وہ گرم ممالک ہیں اور اس کے لوگ اکثر کالے ہوتے ہیں۔ اس شکل میں جو نظر آ رہا ہے
جس پر یہ سرخ لکیر میں نے کھینچی یہی منطقہ حارہ ہے۔ منطقہ معتدلہ شمالیہ خط سرطان سے دائرہ قطبیہ شمالیہ تک کا علاقہ کو منطقہ معتدلہ شمالیہ کہا جاتا ہے، یعنی 23.45 درجے عرض البلد سے 66.55 درجے عرض البلد تک شمال کی جانب جو علاقہ ہے اس کو منطقہ معتدلہ شمالیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مجموعی موسم معتدل رہتا ہے، اس وجہ سے معتدلہ کہا جاتا ہے، یا اس وجہ سے معتدلہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر 24 گھنٹوں میں دن اور رات آتی رہتی ہے، اگرچہ دن رات میں کمی بیشی سارا سال جاری رہتی ہے لیکن 24 گھنٹوں میں دونوں ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اسی منطقہ میں موجود ہے۔ منطقہ معتدلہ جنوبیہ خط جدی سے دائرہ قطبیہ جنوبیہ تک علاقہ منطقہ معتدلہ جنوبیہ کہا جاتا ہے، یا بطرف جنوب 23.45 ڈگری سے 66.55 ڈگری تک علاقہ منطقہ معتدلہ جنوبیہ کہلاتا ہے۔ اس کی خصوصیات بھی منطقہ معتدلہ شمالیہ ہی کی طرح ہے۔ منطقہ باردہ شمالیہ دائرہ قطبیہ شمالیہ سے قطب شمالی تک کا علاقہ منطقہ باردہ شمالیہ کہلایا جاتا ہے۔ اس کو منطقہ منجمدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سرد ہوتا ہے۔ یہ 66.55 درجے بطرف شمال سے لے کر عین قطب شمالی تک یعنی 90 درجے عرض البلد تک کا علاقہ ہے۔ منطقہ باردہ جنوبیہ دائرہ قطبیہ جنوبیہ سے قطب جنوبی تک کا علاقہ منطقہ باردہ یا منجمدہ جنوبیہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ بھی باردہ شمالیہ کی طرح 66.55 درجے سے شروع ہو کر عین قطب جنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں سخت سردی ہوتی ہے اور پورے سال کے ہر 24 گھنٹوں میں یہاں پر دن اور رات نہیں ہوتا بلکہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات یہاں پر ہوتی ہے۔ یہاں پر اوقات صلوات اور دوسرے احکام کے اوقات پھر کس حساب سے لیں گے تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل پھر کتب فقہ مختلف فتاوی جات میں تفصیل سے ملیں گے انشاءاللہ۔